ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ہے نماز کے بارے میں کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ جو امام ہے یہ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھا رہا اور اس میں بدعات بھی شامل ہے، تو ڈاکٹر صاحب کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے یا اس کی قبولیت ہوگی؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبول کرنا تو اللہ کا اختیار ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، ذرا اس کے بارے میں نہیں، مجھے کوئی مثال دیجیے، سنت کے مطابق نہیں پڑھا رہا کیا مطلب؟ ڈاکٹر صاحب جیسے بدعات ہے، وہ کچھ بدعت کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے، میرے دل کو پتہ ہے کہ اس نے بدعت کرنی ہے۔ نہیں، مجھے بتائیں نا نماز میں کیا بدعت کرتا ہے وہ؟ دیکھیے ایک ہے بدعت عام کرنا کسی اور معاملے میں، کوئی رسم کر رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، نماز میں کیا بدعت کرتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جیسے نماز کے بعد فوراً ہی جیسے کلمے کا ورد شروع ہو جاتا ہے، جبکہ سنت سے یہ ثابت نہیں ہے۔ وہ تو نماز ختم ہو گئی، اس کے بعد ہوا ہے، لہٰذا جہاں نماز، میرے نزدیک ایسے لوگوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لینے میں حرج نہیں ہے، اس لیے کہ حضور نے تو فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلو خلف کل بر و فاسق، کوئی شخص جو ہے نیک ہو یا بد کردار ہو، اگر وہ امام ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، جماعت مت ترک کرو۔ ہاں، آپ کو اگر یہ اندازہ ہو کہ ذرا فاصلے پر ایک اور مسجد ہے، وہاں کا امام جو ہے زیادہ متقی ہے اور وہ سنت کا پیروکار ہے، اور آپ وہاں جا کر پڑھ لو، کوئی حرج نہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ کو ثواب زیادہ مل جائے گا۔ لیکن یہ کہ اس وجہ سے جماعت کو چھوڑ دینا صحیح نہیں ہوگا کہ میں تو اس کے پیچھے تو جا کے نماز نہیں پڑھوں گا، گھر پڑھ لوں گا، وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ میرا یہ کہ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ ہر کلمہ گو کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، بہتر کی بات میں اس وقت نہیں کر رہا۔ میرا سوال یہ ہے کہ دنیا کا بدترین ترین کام یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور دنیا کا بہترین کام یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں۔ تو ہم ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھیں کہ جو بدترین کام کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ پہلا سوال تو پہلے اس کا جواب دے دیں تو پھر میں آگے پھر آپ سے سوالات۔ تو آپ جن کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں تو آپ نہ پڑھیں، بالکل نہ پڑھیں، نہ پڑھیں۔ ہاں جی، لیکن آپ تو اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ مجھے آپ چھوڑ دیں نا، مجھ سے آپ نے جب کہا کہ بھئی میرا دل نہیں مانتا یا تو اس میں تو میں پھر آپ کو ہی کہہ نہیں، سکتا میں نے یہ نہیں کہا میرا دل نہیں مانتا۔ جو لوگ مجھے دلیلیں دیتے ہیں نا کہ آپ اس طرح کیسے کہہ سکتے ہیں، دیکھیں اس کے اوپر میں نے کافی ڈیٹیل پہلے لیکچر ریکارڈ کرایا ہے، یوٹیوب کے اوپر رکھا ہوا ہے وہ کلپ، مفتی منیب الرحمان کا امام کعبہ پر فتویٰ، اس میں نے یہ ساری باتیں ڈسکس کی تھی کہ خوارج جو صحابہ کرام کی تکفیر کرتے تھے، تو جب کوئی شخص کسی کو کافر کہتا ہے اور وہ کافر نہ ہو تو کفر اس پہ لوٹے گا نا۔ اور میں نے عبداللہ بن عمر کے حوالے سے المصنف ابن ابی شیبہ سے بتایا تھا کہ وہ خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے تھے۔ تو جو صحابہ کو کافر کہہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے کفر ان کے اوپر لوٹ رہا ہے، ان کے پیچھے صحابہ نمازیں پڑھ رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے۔ جب تک کوئی شخص اپنے آپ کو خود کافر نہیں کہہ دیتا اور کفر بوا نہیں کر دیتا اس حوالے سے کہ اللہ رسول قرآن اور آخرت کا انکار نہ کرتے ختم نبوت کا، اس وقت تک اس کی جو تعویل کی غلطی ہیں نا، ان کو بس آپ غلطی سمجھیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اور اس حوالے سے مولانا اسحاق صاحب کا جو میرے ساتھ انٹرویو ہے جو میں نے ان کا کیا تھا 23 مارچ 2012 کو، اس میں انہوں نے ایک بڑی زبردست حدیث بخاری مسلم کی بتائی تھی کہ ایک شخص کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت والے چیپٹر میں مشکات کے اندر بھی مل جائے گی، بخاری مسلم دونوں میں۔ تو وہ شخص اپنی اولاد کو بلا کہتا ہے میں تمہارا کیسا باپ تھا، ان کا بڑے اچھے تھے، ان کا اچھا میں جب مر جاؤں تو میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور اس کی جو لاش کو مطلب اس کی جو راکھ ہے وہ ہواؤں میں بکھیر دینا، پانیوں میں، زمین میں، لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی تو مجھے عذاب دے گا۔ یعنی اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اس طریقے سے اگر میری لاش کے ٹکڑے ہو گئے تو اللہ مجھے زندہ نہیں کر سکے گا۔ تو جب مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا، خشکی کو، پانی کو، اس کے سارے اعضاء جمع کیے، دوبارہ زندہ کر دیا۔ اللہ نے کہا یہ تو نے کیا حرکت کی تھی؟ اس نے کہا اللہ میں تجھ سے بہت ڈرتا تھا، تو میرے پاس یعنی یہی اسکیپ روٹ تھا، میں کس طریقے سے بچ جاؤں کہ تو مجھے دوبارہ زندہ نہ کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا یقین تھا کہ تجھے کوئی پوچھے گا؟ اس نے کہا یا اللہ اسی لیے تو میں نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں بخش دیا، حالانکہ وہ قدرت کا انکار کر کے مرا، صراحتاً کفر ہے، لیکن اس کا کفر جزوی ہے، کلی کفر نہیں تھا۔ اللہ کے زندہ کرنے کو مانتا تھا، صرف اس کی جزیات کو نہیں مانتا تھا کہ اگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پھر نہیں کر سکے گا۔ مطلقاً تو مانتا ہے، تبھی تو اس نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے دوبارہ زندہ ہونے سے۔ یہاں پہ بھی جو بالکل کلی شرک کر رہے ہیں نا، ان کے اوپر تو آپ منوان قرآن و سنت والا فتویٰ لگائیں گے۔ جو کلی نہیں کر رہے، جو کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ہم اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، انسان تھے، فوت ہو گئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں باقی بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں صرف ایک استانت کا ایشو ہے نا زیادہ، تو وہ ایک جزیات میں آتا ہے نا، ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اور آپ دیکھ لیں ہم لوگ بھی انہی کی طرف سے آئے ہیں، ادھر بھی جتنے لوگ آتے ہیں آپ کو پتہ ہے ریورٹ ہی ہوئے ہیں نا، آخر بات پہنچی ہے نا۔
تو وہ صدیوں سے ان کو غلط مولویوں نے پٹی پڑھائی ہے. کوئی جان بوجھ کے تو دوزخ میں نہیں جانا چاہتا. تو میرا خیال ہے نرم رویہ رکھیں. اور جیسے ایک ٹی بی کا مریض ہے, اور آپ پتہ ٹی بی قابل علاج ہے آج کے دور میں, لیکن ظاہر ایک مرض ایسا ہے جو جان لیوا ہے. تو اب جب ڈاکٹر جو ہے اس کا علاج کرتے اگر اس کو کہ یار تو نہیں بچڑا, انہیں بچڑا بھی ہے تو انہیں مار جانا ہے غم نالی, اس کی بجائے اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ نہیں یار یہ کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ تعالی ایشو ریزالو ہو جائے گا, آپ یہ کریں. اس طریقے سے کتاب و سنت کے حوالے سے بھی جن لوگوں کو ایشوز کلیئر نہیں ہے, آپ ان کو پیار محبت کے ساتھ تعلیم دیں, انشاءاللہ تعالی لوگ بات قبول کریں گے. اصل میں دعوت کا دروازہ بند ہو جائے گا اگر ہم یہ کام کر لیں. اور میں نے اس کلپ میں بڑا ببانگ دول کہا ہے, ہم سے بڑے چیمپئن تو شرک اور توحید کے علماء عرب بنے ہوئے ہیں نا. ان کو کہیں نا کہ جن لوگوں کے بارے میں ان کا شرک عقیدہ ان کے حج پہ پابندی لگائے. سب سے زیادہ سعودی ایئر لائن کی پروازیں جو ہیں ایران کے لیے آتی ہیں. دوسری طرف وہ شیعہ کو انڈکلیئرڈ کافر کہتے ہیں, ڈکلیئرڈ تو نہیں انڈکلیئرڈ, ان کو جابز نہیں دیتے سعودیہ کے اندر کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. تو بھائی جنے پڑھو نا, پھر ان کو کیوں حرم میں آنے دے رہے ہو؟ ان کو بھی پتہ ہے کہ قانونی معاملہ اور ہے. امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ لکھی ہے, لیکن آپ منہاج السنہ میں چند ایک جگہوں میں انہوں نے بڑے عجیب و غریب قسم کی باتیں کی ہیں. ادروائز اوورال انہوں نے اہل تشیع کے خلاف کتاب لکھی تو انہوں نے ان کو اہل بدعت شمار کیا, کہیں ان کو کافر نہیں کہا. غامدی صاحب کی بات صحیح ہے کہ آج سے پہلے ہم اسلام میں نکالنے یا داخل کرنے کا کام نہیں کیا کرتے تھے, صرف گمراہی واضح کیا کرتے تھے. یہ نکالنے اور داخل کرنے کا کام جو ہے نا یہ 14ویں-15ویں صدی کے اندر آگے شروع ہوا ہے, اور اس کے بڑے بھیانک نتائج اب سامنے آ رہے ہیں. ادروائز تو سب کے اندر خرابیاں موجود ہیں. اچھا, اس میں